صلی اللہ علیہ وسلم 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 هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کے شہر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں. نبی کے شہر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں. نواپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں. نبی کا نام لکھتا ہوں تو آب سے لکھتا ہوں. نبی کا نام لکھتا ہوں تو آب سے لکھتا ہوں. دیوانہ ان کا کہنا سکون قلب میں پاؤں. دیوانہ ان کا کہنا سکون قلب میں پاؤں. نبی کے شہر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں. زیارت روز اقدس کی خوابوں میں ہی کرتا ہوں. زیارت روز اقدس کی خوابوں میں ہی کرتا ہوں. حقیقت میں وہاں جاؤں سکون قلب میں پاؤں. حقیقت میں وہاں جاؤں سکون قلب میں پاؤں.
نبی کے شہر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں تمنا یہی دل میں نبی کے روضہ اطہر پر تمنا یہی دل میں نبی کے روضہ اطہر پر میں حال دل سناؤں میں حال دل سناؤں سکون قلب میں پاؤں نبی کے شہر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں تصور میں مدینہ ہے نظر میں بھی مدینہ ہے تصور میں مدینہ ہے نظر میں بھی مدینہ ہے خیالوں میں ہی ہو جاؤں سکون قلب میں پاؤں خیالوں میں ہی ہو جاؤں سکون قلب میں پاؤں نبی کے شہر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں نبی کے شہر جاؤں سکون قلب میں پاؤں اللہ کا بہت بڑا احسان بہت بڑا کرم ہے. دیکھو یہ ہمارے گاؤں کے اندر پہلی مرتبہ یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے پروگرام ہوئے چھوٹے موٹے لیکن یہ سب سے بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے. یہ پہلی بار ہو رہا ہے اس لیے سارے حضرات اس بات کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے اور آئندہ کے لیے ہمیں رہبری ملے. اس لیے اب جلسے کا آغاز ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں ریحان کو، وہ آئے قرآن پاک کی تلاوت کرے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما
عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الحمدللہ میرے محترم ہم آئے ہوئے ہیں، ہم بچوں کی ہمت افزائی بھی کریں. بچوں کی ہمت افزائی ہے کہ بچوں کو کچھ انعام میں دیں گے تو بچوں کا شوق بھی پڑے گا اور آئندہ پھر اس سے بہتر پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس لیے سارے حضرات اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ بچوں کی ہمت افزائی کے لیے انعام میں بھی کچھ دے گے. میں اس کے بعد عادل کو دعوت دیتا ہوں آئے اور نظم پڑھے. کھڑے ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں ہے دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں ہے دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ذکر ملاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بلائیں، جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں اس کے بعد دعوت دیتا ہوں ساحل کو آئے قرآن کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا
إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. ایک صاحب خیر کی طرف سے پروگرام حصہ لینے والے بچوں کے لیے 100 روپے انعام. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اب میں راہیل کو دعوت دیتا ہوں آ کے نظم پیش کرے. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम. प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम. अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो नाते सीखो. अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो नाते सीखो. इल्म अमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो. इल्म अमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो. प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम. देखो हर किस झूठ न बोलो, सच ही बोलो जब लब खोलो. देखो हर किस झूठ न बोलो, सच ही बोलो जब लब खोलो. इश्क मोहब्बत आम करो तुम, अच्छे अच्छे काम करो तुम. इश्क मोहब्बत आम करो तुम, अच्छे अच्छे काम करो तुम. प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम. रब की इबादत रोज करो तुम, जिक्र तिलावत रोज करो तुम. रब की इबादत रोज करो तुम, जिक्र तिलावत रोज करो तुम. इश्क मोहम्मद पाते जाओ, हर सुन्नत अपनाते जाओ. इश्क मोहम्मद पाते जाओ, हर सुन्नत अपनाते जाओ. प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम. अच्छे बनेंगे सच्चे बनेंगे, अच्छे बनेंगे सच्चे बनेंगे. नेक बनेंगे एक बनेंगे, नेक बनेंगे एक बनेंगे. माशाअल्लाह. देखो हمارے مفتی صاحب کی طرف سے احمدآباد سے مہمان بن کے جو آئے ان کی طرف سے 200 روپے, اور بچو خان کی طرف سے 200 روپے, ماہر بھائی کی طرف سے 200 روپے, اور ان کی طرف سے محمد بھائی کی طرف سے 300 روپے. سارے بچے جلسے میں شریک ہونے والے بچوں کے لیے انعام میں آئے ہیں. جزاک اللہ احسن الجزا. اور میں اس کے بعد دعوت دیتا ہوں عامر کو کہ آگے قرآن کی تلاوت پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. اب میں دعوت دیتا ہوں مقصودہ کو آئے اور نظم پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے اعلیٰ اللہ ہے، سب کا مولا اللہ ہے، سب کو پیدا اس نے کیا، قدرت والا اللہ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، سب کا آقا اللہ ہے، کون ہے میرا اس کے سوا، میرا سہارا اللہ ہے. ماشاء اللہ. اب میں اس کے بعد دعوت دیتا ہوں عادل کو کہ آئے قرآن کی تلاوت پیش کرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. ایک ہمارے احمد آباد سے آئے مہمان کی طرف سے 100 روپے بچوں کے انعام کے لیے. جزاک اللہ سبحان اللہ. اب میں آخری نظم ہے ثنا کو دعوت دیتا ہوں آئے اور نظم پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا. پیارے بچوں سنو، یاد رکھو اور بولو، اللہ ایک ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. ہم سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا، ساری دنیا کو اللہ ہی نے پیدا کیا. اللہ پاک کھلاتے ہیں، اللہ پاک پلاتے ہیں، اللہ پاک طاقت دیتے ہیں، اللہ پاک تندرستی دیتے ہیں. سارے کام اللہ ہی کرتے ہیں. ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں. ہم سب کو اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. ہمارے ذاکر بھائی کی طرف سے 100 روپے اور گیڑے والے بھائی کی طرف سے 500 روپے، عبداللہ بھائی کی طرف سے 500 روپے اور 200 روپے گیڑے والے بھائی کی طرف سے 200 روپے آئے اور 500 روپیہ جاہد بھائی قاسم بھائی کی طرف سے 500 روپے. جزاک اللہ حسن جزا. تمام پروگرام میں شریک کرنے والے بچوں کے لیے انعام ہے. اب یہ پڑھنے والا پروگرام پورا ہو گیا ہے. ابھی بچوں کا انعام تقسیم کیا جائے گا. جو قرآن شریف میں اول نمبر پہ آئے ہیں ان کے لیے بھی انعام ہے، سر بچوں کے لیے بھی انعام ہے، اول دوم سوم یعنی پہلا دوسرا تیسرا. میں مولانا کو دعوت دیتا ہوں، مولانا مستقل صاحب کو آئے اور اپنے ملفوظات علیہ سے مجلس کو نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله.
الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. مائک والوں کوئی بھائی ہے؟ آواز کم کرو. میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین محترمہ دینی ماں بہنوں، آج ہمارے کھیروا گام کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا گاؤں کھیروا، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پھول جنہوں نے بچوں نے آج تک نہ اسٹیٹ دیکھا تھا، آج ہمارے معصوم بچوں نے ہمارے سامنے کتنے بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو ہمارے سامنے بیان کیا اور ہم نے سنا. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے مستقبل کے ستارے ہیں، یہ مستقبل کے بہت بڑے ہیں. کتنے اچھے انداز سے ہمارے سامنے کلام پاک کی تلاوت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی باتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مختصراً ہمارے سامنے کھولی. مجمع کو خوشی بھی تھی، بچوں کے ماں باپ کتنے خوش تھے. باپ کے مقابلے میں بچوں کی مائیں بڑی خوش تھی، اس لیے کہ ماں کی محنت بچوں پر باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. مدرسے میں وقت پر بھیجنا، جتنی ماں کی فکر ہوتی ہے اتنی باپ کی فکر نہیں ہوتی. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس بستی میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. ایک بہت بڑی محنت ہماری بستی میں ہوئی، الحمدللہ ایک بہت بڑی مسجد قائم ہو گئی، مسجد فاطمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار کے نام پر ہمارے گاؤں میں ایک مسجد قائم ہوئی، ایک مدرسہ قائم ہوا. اور آج ہمارے یہاں کا سب سے پہلا جلسہ کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں پر کتنی خوشی ہے اور ہمارے بچے مثلا اسٹیج پر بیٹھے اور صحیح تجویز سے کلام پاک کی تلاوت ہمارے سامنے فرمائی. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم پڑھتے آتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم غلط ہیں. یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور قرآن کریم عربی زبان میں ہے. اللہ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا اور عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ عربی زبان میں اگر صحیح طور پر ادا نہ کی تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. میرے سامنے تو ایک مثال دوں کہ کلبن کے معنی ہوتا ہے کتا، کلبن، اور قلبن کے معنی ہوتا ہے دل. کلبن کے معنی ہوتا ہے کتا اور قلبن کے معنی ہوتا ہے دل. دونوں میں قاف ہے لیکن فرق ہے، ایک قوف ہے اور ایک کاف ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں ما کان لرجل من قلبین فی جوفی، کہ پروردگار عالم نے کسی انسان کی باڈی میں دو دل نہیں بنائے. اگر کوئی انسان قلبن کی جگہ کلبن پڑھے تو معنی یہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے کسی انسان کی باڈی میں دو کتے نہیں بنائے. یہ ہمارے اس مدرسے میں قرآن کریم کو صحیح تجویز سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جو قرآن کریم کا حق ہے. اس لیے ہم اس نعمت کی بڑی قدر کریں. مثلا ماں باپ نے خوش ہو کر بچوں کو انعام دیا، کسی نے 100 روپیہ، کسی نے 200 روپیہ، کسی نے 500 روپیہ، اور ابھی ہمارے مدرسے کے بچوں کو انعام ملے گا. بچے کے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی.
ایک دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کی وجہ سے بچوں کو انعام ملتا ہے، تو پروردگار عالم آخرت میں کتنا بڑا انعام دے گا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جو بچہ قرآن کریم کو اندر دیکھ کر پڑھتا ہے، نادرہ پڑھتا ہے، پروردگار عالم ان بچوں کو نادرہ اندر دیکھ کر قرآن کریم کے پڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ در منصور کی ایک روایت ہے کہ جب بچہ مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے اور استاد پڑھاتا ہے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے۔ اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، رحمان رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفتی نام ہے۔ جب مدرسے کا بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چھوٹا سا بندہ جب مدرسے میں آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کی مغفرت کرتا ہے، بچے کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور بچے کے پڑھانے والے استاد کی پروردگار عالم مغفرت کرتا ہے۔ اس مدرسے کو معمولی مت سمجھو، یہ ہمارے گاؤں میں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ لگانے والے اس کے پیچھے لگا رہے ہیں، خرچ کرنے والے اس کے پیچھے خرچ کر رہے ہیں، دعا کرنے والے اس کے پیچھے دعائیں کر رہے ہیں۔ بس ہمارا کام کیا ہے، یہ ہمارا مدرسہ ترقی پر کیسے آئے اور ہمارے مدرسے کے بچے کیسے ہیرو بنے دین کے اعتبار سے، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بن کے ہم بھی زندگی گزاریں، اور ہمارے بچے مستقبل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی والی زندگی گزارنے والے کیسے بنے۔ یہ ہمارے مدرسے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مدرسے کے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ مدرسے کے بچے مسجدوں میں جا کر اللہ اور اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے پروردگار عالم یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور ان کی زبانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نکلتا ہے، یہ بچے بالکل بے گناہ ہیں، ان بچوں کی برکت سے اللہ پاک مجھے معاف فرما دے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کہنے والے بہت بڑے بزرگ محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کو ہم غوث پاک کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو مستقبل اچھے بنے، بچوں کی آگے کی زندگی اچھے بنے۔ دیکھو ماشاءاللہ بچوں کا اسلامی لباس، بچوں کے سر پر ٹوپی اور ہماری بچوں کے سر پر رومالی اور اسکارف کتنا اچھا لگتا ہے کہ اسلامی معاشرہ ہمارے گاؤں میں نظر آ رہا ہے، ایک مدرسے کی بنیاد پر ایک اسلامی معاشرہ، جن معاشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بڑی محنت کر کے مدینہ منورہ میں جن معاشرے کو چھوڑ کر گئے تھے، ان کا ادنا سا نمونہ اور اس کی ادنا سی جھلک ہمارے خیروا گاؤں میں نظر آ رہی ہے ان مدرسہ اور مکتب کی برکت سے۔ یہ مدرسہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہے۔ ایک بار قبرستان کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر دیکھا کہ قبر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا گنہگار بندہ قبر میں ہے، اور اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوڑے برس رہے ہیں، فرشتے اس کو کوڑے مار رہے ہیں، اور پوری قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے، پوری قبر آگ بن چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام استغفار کرتے کرتے وہاں سے گزر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا قبر تو جنت کا باغ بن چکی ہے۔ میری محترم دینی ماں بہنوں، یہ بات سنو، آپ کے لیے بڑی کام کی ہے کہ قبر تو جنت کا باغ بن چکی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تیرا گنہگار بندہ قبر کے عذاب میں گرفتار تھا، اس کی پوری قبر آگ بن چکی تھی، وہی تیرا بندہ آج جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے اور اس کی قبر تو جنت کا باغ بن چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پر وحی آئی، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام،
اے میرا بندہ گنہگار تھا، کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا، زندگی گناہوں کے ساتھ گزاری، میرا نافرمان بندہ تھا۔ جوانی کے اندر اس کا انتقال ہوا، انتقال کے وقت اس کا ایک چھوٹا سا بچہ اس نے چھوڑا تھا۔ یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس بچے کی ماں نے بچے کو مدرسے میں پڑھنے بھیجا۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آئی کہ میرا گنہگار بندے کا چھوٹا سا بیٹا مدرسے میں مجھے پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، صفت رحمان سے مجھے پکارتا ہے، صفت رحیم سے مجھے پکارتا ہے، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ایک چھوٹے سے بچے کے مدرسے میں جا کر اللہ کے نام لینے کی برکت سے اللہ نے اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو ہٹا لیا۔ یہ مدرسہ اور مکتب کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم ان کی قدر کریں، اس سے اپنے بچوں کی دینی تربیت۔ جس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں آ کر ایک بچے نے سورہ الم نشرح پڑھی، ایک بچے نے والتین والزیتون پڑھی، ہمارے پورے کھیروا میں جاؤ کتنے بچوں کے ماں باپ کو الم تر بھی یاد نہیں ہوگی، بلکہ سورہ فاتحہ بھی ہماری صحیح یاد نہیں ہوگی۔ آج ہمارے بچے ابھی چند سال ہی شروع نہیں ہوئے اور ہمارے بچوں نے بڑی بڑی صورتیں زبانی کر لی۔ انشاءاللہ عن قریب تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے یہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ، آج 32 بچے ہمارے مدرسے میں ہیں۔ ایک وہ دن آئے گا کہ ہمارے مختلف دیہاتوں کے بچے ہمارے اس مدرسے میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم والی زندگی سیکھیں گے، اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بھریں گے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے مکمل قرآن کریم کے حافظ بنیں گے اور دین کو پہچاننے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارا کام ارادے کرنا، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں میں وہ گھبرایا نہیں کرتے، جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بڑے بڑے دینی کام لیتے ہیں۔ یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ ابا تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور جیلان میں ان کی ماں چھوٹے سے بیٹے تھے۔ ماں نے سوچا میرے بیٹے کو مجھے حافظ قرآن بنانا ہے اور مجھے اپنے بیٹے کو عالم دین بنانا ہے۔ بغداد جو عراق کا بہت بڑا شہر ہے، اس زمانے میں علم کا مرکز تھا، دنیا کے بڑے بڑے علماء بغداد میں پڑھاتے تھے، بڑے بڑے مدارس وہاں بغداد میں موجود تھے۔ ماں نے اپنے بیٹے سیدنا عبد القادر جیلانی کو تیار کیا کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں لینا ہو تو علم کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اللہ کی پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے نبی کا عشق علم کے بغیر صحیح معنوں میں نہیں آ سکتا۔ بچہ آپ کو پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اس زمانے کی مائیں بڑی دیندار تھی، راتوں کو رونے والی تھی، ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والی تھی۔ ان کی زندگیاں اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کی زندگی کے مطابق تھی، اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ کی زندگی کے مطابق تھی۔ تو ماؤں کی زندگی میں اللہ کا ڈر تھا تو ماں اپنے بچوں کو دینداری سکھاتی تھی کہ بیٹا اللہ کو پہچانو اور اللہ کے نبی کو پہچانو۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمے کے معنی ہوتے ہیں، یہ کلمے کے ہم پر تقاضے ہیں، یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ لیکن ماں اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی۔ ماں نے سیدنا عبد القادر جیلانی کو تیار کیا، ماں بیٹھی ہوئی ہے جیلان میں کہ بیٹا آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو زندگی میں لانے کے لیے آپ کو بغداد جانا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں ماں نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا اور ماں نے 40 اشرفیاں، 40 سونے کے سکے سیدنا عبد القادر جیلانی کی آستین کے بغل میں چھپا دیے۔ پورے سال کا راشن تھا کہ بیٹا پورا سال تم کو وہاں رہنا ہے، تم کو گھر پر واپس نہیں آنا اور وہاں جا کر تم کو علم کو حاصل کرنا ہے، لیکن بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا۔ ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی جو بڑے بنے ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اولیاء بنے ہیں، چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، معین الدین چشتی اجمیری ہو، صابر کلیری ہو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہو، غوث پاک ہو، ان کی ولایت کے پیچھے اور ان کی بزرگی کے پیچھے ان کی ماؤں کی بڑی قربانیاں ہیں۔
ان کی مائیں بڑی دیندار تھی، ان کی مائیں راتوں کو رونے والی تھی، اپنے بچوں کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اپنے بچوں کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی ماں فرماتی ہے میرا بیٹا جیسے کہ پیدا ہوا میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاؤں گی، کہ سردی کا موسم ہوتا تھا، کہ سردی کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں میرا چھوٹا سا بیٹا بار بار اٹھتا تھا، تو جب اٹھتا تھا میرا بیٹا، میں جب بھی اٹھی ہوں تو میں نے وضو کیا ہے اور وضو کر کے میرے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے۔ اے ماں کی تربیت کے نتیجے میں اور ماں کے صحیح تربیت کے نتیجے میں اللہ نے کتنے بڑے بزرگوں کو بنائے کہ ان کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ جب ماؤں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولادوں کی زندگی میں دین آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اگر ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے اور ماں راتوں کو رونے والی ہوتی ہے اور ماں نماز کی پابند ہوتی ہے اور ماں عاشق رسول ہوتی ہے، اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی زندگی کا اثر اور ماں کی دینداری کا اثر اور ماں کے تقوی کا اثر اور ماں کی نیکی کا اثر اولاد کے دین کے اندر غیر معصوم طریقے سے منتقل ہوتا رہتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر ماں کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، ماں بے دین ہوتی ہے، نمازوں کی پابند نہیں ہوتی، گانے سننے کی عادی ہوتی ہے، اور ماں فیس بک پر چلتی ہے اور ماں واٹس ایپ پر چلتی ہے اور بیٹھی بیٹھی گھر میں موبائل میں سیریلیں دیکھتی ہے، وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی بلکہ دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی غلط زندگی کا اثر بھی اولاد کے دل کے اندر منتقل ہوتا رہتا ہے۔ ماؤ اپنی زندگی کو نیک بناؤ، ماں باپ کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ یہ ہمارے مدرسے میں تو تعلیم ہوتی ہے، تعلیم، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری ہے گھر جا کر بچوں کی دینی تربیت کرنا۔ جب بچہ گھر پر آوے تو بیٹا گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، بیٹا گھر میں سلام کر کے داخل ہو۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے، آپ گھر میں سلام کر کے داخل ہوتے تھے، مسواک کر کے داخل ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر میں مسکرا کر داخل ہوتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، جب میاں اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، پروردگار عالم دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ ہمارے گھر جنت کے نمونے اس وقت بنیں گے جبکہ باپ کی زندگی میں دین ہوگا اور ماں کی زندگی میں دین ہوگا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، خود بھی دین سیکھو، اپنے اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، خود بھی نماز کے پابند بنو، اپنے بچوں کو نماز کے پابند بناؤ، خود بھی رمضان کے روزے کے پابند بنو اور اپنے چھوٹے بچوں کو رمضان کے روزے کی ترغیب دو کہ بیٹا بڑے ہو کر تمہیں رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ جب باپ ہی روزہ نہ رکھتا ہو اور رمضان کے موسم میں بچوں کے سامنے باپ گھر میں آ کے کھانا کھاتا ہو اور ماں رمضان کے مہینے میں اپنے شوہر کو کھانا پکا کے کھلاتی ہو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی پر کتنا غلط اثر پڑے گا کہ غیر مسلم کو پتا ہے کہ مسلمان رمضان کا مہینہ پوتر مہینہ ہوتا ہے۔ ہم ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں تو رمضان کے مبارک مہینے جو سفر ہوتا ہے نا، تو غیر مسلم رمضان کے مہینے میں ہمارے سامنے کبھی کھانا نہیں کھاتے کہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کا نافرمان جو اللہ کو نہیں پہچانتا، یہ مسلمانوں کے دھرم کی قدر کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر رمضان میں کھلا کھانا کھاتے ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی کے سامنے منہ دکھانا ہے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے منہ دکھانا ہے۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے عبد القادر، تو بغداد علم حاصل کرنے جا رہا ہے، مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہے، میرے بیٹے جان چلی جاوے تو جان دے دینا لیکن زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ ماں کی نصیحت ہے۔
ہمارے گھر میں ماں بیٹوں کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، باپ بیٹوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے. ہمارے پاس کوئی 1000 روپے مانگتا ہے، ہمارے گھر پر آیا کہ ابراہیم بھائی گھر پر گئے، تو باپ بیٹے کو یوں کہتا ہے بیٹا باہر جا کر کہہ دے میرے ابو گھر پر نہیں ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب باپ اپنے بیٹے کے سامنے جھوٹ بولتا ہو تو کیا بیٹا بڑا ہو کر سچا بنے گا؟ بیٹے نے باپ کی زندگی کو دیکھا ہے کہ میرے ابو تو جھوٹ بولتے تھے اور میری ماں تو جھوٹ بولتی تھی، تو ہمارا بیٹا زندگی میں کبھی سچ نہیں بولے گا. ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنے گھروں کی زندگی کو صحیح کرے. ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں ایک اللہ والے کے گھر پر گیا، ان کے بچے ڈاکٹر ہیں، ان کے بچے انجینئر تھے، ان کی زندگی سنتوں میں ڈلی ہوئی تھی. بیٹا ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود، ڈاکٹر ہونے کے باوجود چہرے پر داڑھی ہے، عاشق رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ان کی زندگی میں ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے نبی کی سنتیں اپنی زندگی میں لاؤ اور اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ. اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا گلوبند ڈالو. لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جومر سجاؤ. پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے. اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کرے گا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے کسی غم خسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے گلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے پیچھے کتنی بڑی قربانی دی ہے. اے میری امت، اے میری امت، آپ دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا اور آپ کی زبان پر جملہ ہے میری امت الصلاۃ الصلاۃ. میری امت نماز کبھی مت چھوڑنا، نماز کبھی مت چھوڑنا، نماز کبھی مت چھوڑنا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت اپنی امت کو نصیحت فرماتے ہیں میری امت تمہاری کامیابی نمازوں کے اندر ہے. تم نماز پڑھو گے اللہ تمہارے کاروبار کو بھی آباد کرے گا، اللہ تمہاری زندگی کو بھی آباد کرے گا. اگر تم نماز نہیں پڑھو گے کماتے کماتے کنگال بن جاؤ گے. یہ خدا کا گھر کتنا خوبصورت لگتا ہے. خدا کے گھر کے اندر دیکھو کیسے درخت لگے ہوئے ہیں. جنت جیسا نمونہ ہمارے گاؤں میں ہے. اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، جس گھر پر اللہ کی رحمتیں برستی ہو اور 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو اور فرشتے اللہ کے گھروں میں رہتے ہو، میں اور آپ اس گھر میں نہ آئے. حدیث پاک میں لکھا ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہ ملک الموت، موت کا وہ فرشتہ جو ہماری روح کو قبض کرتا ہے، یہ ملک الموت نمازوں کے وقت مسجدوں میں آ کر نگرانی کرتے ہیں کہ کون کون اللہ کا بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور نگرانی کرتے ہیں. جب اس انسان کی موت کا وقت آتا ہے اگر وہ نماز کا پابند ہوتا ہے تو ملک الموت موت کے وقت کلمے کی تلقین کرتے ہیں. یہ اللہ کے بندے، میں نے تجھے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی رکوع میں دیکھا، کبھی سجدے میں تڑپتے ہوئے دیکھا، کبھی تیری پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا. یہ اللہ کے بندے کلمہ پڑھ. اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس مرد کا، جس عورت کا موت کے وقت آخری جملہ، آخری کلمہ، آخری بول اور آخری سینٹنس لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ انسان ضرور جنت میں داخل ہوگا. ہمارے پورے کھیروا میں ایسا ماحول بن جاوے ایک بالغ لڑکا بے نمازی نہ ہو، ایک بالغ لڑکی بے نمازی نہ ہو. ہمارے جوان راتوں کو گھروں میں تڑپتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے محنت کر کے پورے مدینہ منورہ کا ایسا ماحول بنایا تھا کہ مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے تھے، امت کے غم میں روتے تھے. ان کی مائیں تہجد کے وقت روتی تھی اور ان کے ابا تہجد کے وقت روتے تھے.
فجر کی نماز کا وقت گھروں پہ سونے کا وقت نہیں ہے، اتنا خوبصورت فجر کا وقت ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف نماز پڑھنے آتے ہیں ان کو کل قیامت کے میدان میں نور تام کی خوشخبری سناؤ، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو راتوں کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف دوڑ دوڑ کے آتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ صبح تو مرغا بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک پرندے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا امتی ہو کر اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو کر میں اور آپ نماز کی پابندی نہ کرے اور اپنے بستروں کو آباد کرے، باپ بھی سویا ہوا ہو اور ماں بھی سوئی ہوئی ہو اور بیوی بھی سوئی ہوئی ہو اور شوہر بھی سویا ہوا ہو اور ہمارا پورا کھیروا قبرستان بن چکا ہو، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہو، اس گاؤں میں اللہ کی رحمتیں کیسے برسے گی؟ ابھی ہمارے ایک ساتھی نے مغرب کی نماز کے بعد سنایا کہ مولانا بڑی خوشی کی بات ہے، یہ مسجد کے بننے کے بعد الحمدللہ اب تو نماز 20 کا مجمع ہوتا ہے، 15 کا مجمع ہوتا ہے، 22 کا مجمع ہوتا ہے، لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو آج مدرسے میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے تخت پر آ کر ہمارے سامنے اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں کو سنایا، یہ مستقبل میں ہمارے بچے یہ نمازوں کو پڑھانے والے بنیں گے، ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں گے اور یہ بچے گھر گھر جا کر اللہ کے نبی کی محبت کا پیغام سنائیں گے، اللہ کی محبت کا پیغام سنائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے پورے گاؤں میں ایک انسان بھی اللہ کا نافرمان نہیں ہوگا اور نماز کو چھوڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہماری مستورات جو آج برقعے کی حالت میں نہیں ہے، ہماری بچیاں جو اسکارف پہن کر برقعے کی حالت میں بیٹھی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بڑی ہونے کے بعد اپنے گھر کی ماں کو اور اپنے گھر کی دادی کو سمجھائے گی کہ ماں، حضرت فاطمہ نے بغیر پردے کی زندگی نہیں گزاری، اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھی، اور جب فاطمہ کی زندگی میں کیسا پردہ تھا کہ ایک مرتبہ عید کا چاند ہوا، عید کا چاند، تو اللہ کے نبی نے پوچھا اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے، پوچھا میری بیٹی فاطمہ کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے، رمضان کا روزہ رکھا ہے، رات کو تراویح پڑھی ہے، میری بیٹی فاطمہ کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پوچھا بیٹا فاطمہ عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ تو جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ کہا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا یا رسول اللہ میں عید کے چاند کو کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، نہ معلوم کتنے غیر محرم انسانوں کی نظریں چاند پر پڑی ہوگی، میں نہیں چاہتی جس چاند پر غیر محرم انسانوں کی نظریں پڑی ہو وہاں محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی نظر پڑے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کیا اپنی بیٹی کی تربیت کی تھی۔ حضرت فاطمہ کے دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، نصیحت فرمائی ان تدفن لیلا، کہ مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے، مجھے دن میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ ایک پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، 24 سال کی جوانی کی عمر میں اللہ کی پیاری ہو گئی اور نصیحت فرمائی مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے۔ دنیا والوں کو پتہ نہیں ہے کہ فاطمہ کا قد چھوٹا تھا یا بڑے تھا، فاطمہ دبلی تھی یا پتلی تھی یا موٹی تھی، آج تک میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نہیں چاہتی کہ دنیا سے جانے کے بعد میرے جسم پر کسی کی نظر پڑے، یہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا پردہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے میدان میں جب تمام انسانوں کو پل صراط پر سے گزرنے کی باری آئے گی، اللہ نے پل صراط کو جہنم کے اوپر بچھایا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ جب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے گی گزرنے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اے انبیاء کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت، اے ولیوں کی جماعت، اپنی اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے اوپر سے گزرنے والی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے نبی کی بیٹی کا اکرام ہوگا۔ یہ ہماری مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کو معمولی بس سمجھو، آپ کا مدرسہ کھلے ہوئے بھی 2-3 سال ہوئے گئے،
یہ ابھی تو پودا ہے، پودا ابھی درخت بننے والا ہے، درخت پر پھل آئیں گے، درخت پر پھول آئیں گے۔ ان قریب آپ اپنی بستی میں دیکھو گے کہ آپ کی گلی گلی میں آپ کی بچیاں پردے کی حالت میں آپ کو ملے گی، اور آپ کے جوان بیٹے کھیروا کی گلیوں میں اللہ کی محبت کے گنگناتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت کی باتیں اور میرے نبی پر درود پڑھتے پڑھتے گلیوں سے گزریں گے۔ ان کے چہروں پر داڑیاں ہوگی، ان کے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہوگا۔ وہ دین اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائے گا، کہو انشاءاللہ۔ یہ تو ابھی تو پودا ہے، یہ درخت بننے والا ہے، ابھی تو پودا ہے، اور ایک پودے کی جھلک ہے، پودے کی جھلک۔ وہ کہے گا میں تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے ابراہیم بھائی؟ ارے میرا بیٹا تو قرآن کریم کا حافظ ہے۔ اسماعیل تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ میرا بیٹا تو قرآن کریم کا قاری ہے۔ اس دن اس باپ کا سر اونچا ہو جائے گا، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اے بیٹا تیرے ابا کو کھڑا کر، تو نے قرآن کریم کے پیچھے محنت کی ہے، اور محنت کر کے تو نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں تمام بندوں کے سامنے، تمام نبیوں کے سامنے اللہ پاک اس کو ایسے جوڑے پہنائیں گے، ایسے کپڑے پہنائیں گے، اتنے چمکدار کپڑے ہوں گے کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی۔ کیونکہ ہم تمام کو مرنا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری موت ہے، اور اللہ نے موت کے بعد اللہ نے جنت بنائی ہے، موت کے بعد اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ یہ ہمارے بیٹے جنت پہ جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمایا، جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، حافظ قرآن بنایا، وہ ایسے اپنے خاندان کے 10 انسانوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم کا سکہ واجب ہو چکا ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کو ماں بھیج رہی ہے بغداد علم حاصل کرنے کے لیے، اور ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ میری طرف دیکھو، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ یہ ماں نے اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہے، بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا۔ اور ایک قافلہ جیلان سے کچھ لوگ علم کو حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے تھے۔ سید عبد القادر جیلانی کو ماں نے ان کے ساتھ میں روانہ کر دیا۔ وہ زمانہ چوروں کا تھا، وہ زمانہ ڈاکوؤں کا زمانہ تھا۔ راستے میں پورے قافلے کو لوٹ لیا چوروں نے۔ تو یہ چھوٹا سا بچہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی 8 سال کے بچے تھے، چور نے پکڑ لیا اور پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام عبد القادر۔ کہاں کے ہو؟ میں جیلان کا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی محبت کو لینے کے لیے اور اللہ کے نبی کے عشق کو لینے کے لیے میں بغداد جا رہا ہوں، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے علم حاصل کرنے بغداد جا رہا ہوں۔ کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں، پتا ہے کہ چور ہے، میرے پیسے کو لوٹ لے گا۔ لیکن ماں نے کہا بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ کہا تمہارے پاس پیسے کہاں ہیں؟ تو یہ اپنے ہاتھ کو اونچا کر کے بتایا کہ میری ماں نے 40 روپے 40 سونے کے سکے اشرفیاں میری ماں نے میرے بغل کے نیچے سی لیے ہیں۔ سچائی کا اثر اتنا چور کے دل پر ہوا، وہ چور نے کہا بیٹا اگر تم ہمیں نہ بتاتے، ہمیں پتہ نہ چلتا، تو کہا تم کیا بات کرتے ہو، میں جھوٹ بولوں گا؟ نہیں نہیں نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں مسلمان ہوں، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور میری ماں نے مجھے گھر سے بھیجا تھا۔ بیٹا تو اللہ کی محبت میں بغداد جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عشق کو لینے جا رہا ہے، اور بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، جھوٹ کے ساتھ کبھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ چور پر اثر پڑا۔ یہ چور نے کیا کیا؟ سید عبد القادر جیلانی کو پکڑ کے ڈاکو کے سردار کے پاس لے گیا۔ یا تمام کے تمام ڈاکو موجود ہے، ڈاکو کا سردار موجود ہے، اور کہا اس بچے سے بات کرو، اس بچے کے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبد القادر ہے۔ کہاں کے ہو؟ کہ جیلان کا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ بغداد جا رہا ہوں علم کو حاصل کرنے۔ کہ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ کہا میرے پاس 40 سونے کے سکے، یوں کر کے بتا دیے۔ تو کہا بیٹا تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اگر تم ہمیں نہ بتاتے ہمیں پتہ نہ چلتا۔ فرمایا میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں، اسلام ہمیں جھوٹ کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام تو ہمیں سچائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور میری ماں نے مجھے یوں کہا تھا بیٹا زندگی میں جھوٹ مت بولنا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی بات کر رہے ہیں، تمام کے تمام ڈاکو رو رہے ہیں، چور رو رہے ہیں۔ ڈاکو کا سردار روتے روتے اس کی داڑھی تر ہو گئی،
اور کہا بیٹا عبد القادر تم اتنے چھوٹے ہو کر اپنی ماں کی بات کا کتنا لحاظ کرتے ہو، ہم بھی تو مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی کے امتی ہیں، لیکن ہم نے آج تک کبھی زندگی میں سچ نہیں بولا۔ بیٹا ہم توبہ کرتے ہیں۔ ماں بیٹھی ہے جیلان میں اور ایک چھوٹے بچے کے سچ بولنے پر ڈاکو کو اللہ نے ہدایت دی، اور ہدایت دینے کے بعد، ہدایت کے ملنے کے بعد اتنے بڑے بزرگ بنے گئے کہ زمانے کے اولیاء بنے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ہمارا مدرسے کا جلسہ صرف برائے جلسہ نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے کہ جلسے کے ذریعے ہمارے پورے گاؤں میں ترقی آ جائے، ہمارے گاؤں میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت میرے اور آپ کے دل میں رچ جائے۔ یہ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی، میں دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل لگی ہے؟ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے، راتوں کو موبائل میں گندی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے میرا اور آپ کا دل گندا ہو چکا ہے، میرے اور آپ کے دل سے اللہ کی محبت خالی ہو چکی ہے، ہم دنیا کے پجاری بن چکے ہیں۔ ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو، جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وان طال سلامتها۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو سگی، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہمارے کھیروا کے قبرستان کے پاس سے ہمارے جوان لڑکے وہاں سے گزرتے ہیں، ان کے کان میں ایئر فون ہوتا ہے، گانا سنتے سنتے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ان کو پتا ہے میرے ابو کی قبر ہے، میری ماں کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے، میرے نانا کی قبر ہے، میری نانی کی قبر ہے، لیکن کوئی کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہر ایک اپنی مستی میں مست ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ، اور اولادوں کو دیندار بننے کا راستہ یہی مدرسے کی تعلیم ہے۔ علامہ اقبال فرماتے تھے، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا غل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا، جوز خار گلشن میں بناتا باغباں رو رو، یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ میرے اور آپ کی حالت اس چمن کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن کا باغباں، چمن کا مالی گھر جا کے سو گیا ہے، چمن کے پھل کو کوئی چورا کے لے گیا اور چمن کے پھول مرجا گئے، چمن کا باغباں سو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میری اولاد کہاں جا رہی ہے؟ میرے جوان لڑکے کہاں جا رہے ہیں؟ میری جوان بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ان کی زندگی کا رخ کس طرف جا رہا ہے؟ ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم ہی تو بچے کو ہم ہی ماں باپ تو بچوں کے رہبر ہیں، ہم ہی سو جائیں گے تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بڑی قربانی سے اس امت کو بنایا ہے۔ ہائے میری امت، ہائے میری امت، ہائے میری امت۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ نے دعا کی، یا اللہ تو عائشہ کی مغفرت فرما، عائشہ کے ظاہری گناہ بھی معاف فرما، باطنی بھی معاف فرما، چھپے بھی معاف فرما، کھلے بھی معاف فرما۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی بات کو سن کر اتنی خوش ہوئی کہ میرے نبی کے گود میں الٹ پلٹ ہونے لگی۔ آپ نے کہا عائشہ اتنی خوش کیوں ہو؟ ایسرک یا عائشہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آج آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، آپ کی بیوی ہے۔ تو میرے نبی نے کیا کہا، عائشہ میں نے آج صرف تیری مغفرت کی دعا کی ہے، میں ہر نماز کے بعد اپنی امت روزانہ مغفرت کے اللہ کے سامنے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔
اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیو، سب سے زیادہ میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کتنے بڑے نبی، قرآن میرے نبی کے چہرے کی قسم کھاتا ہے، والضحیٰ، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے پیارے محبوب، پروردگار عالم آپ کو اپنی قربانی کی بنیاد پر، آپ کے رونے و دھونے کی بنیاد پر اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے۔ زندگی آپ نے بھوک میں گزاری، عائشہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سونے کی باری جب میرے گھر پر ہوتی تھی، میرے گھر پر کھانے کا فاقہ ہوتا تھا، آپ کو اتنی بھوک لگتی تھی کہ آپ چارپائی کی لکڑی پر یوں کر کے آپ الٹے ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی حضور آپ کیوں الٹے ہو رہے ہیں؟ کہ عائشہ بھوک لگی ہے، اور چارپائی کی لکڑی پیڑ پر رکھ کر آپ سہارا فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ بہت بڑا طاقتور ہے۔ تو فرماتی عائشہ اللہ نے جنت میں سب کچھ میلے رکھا ہے، میں دنیا میں زندگی اس طریقے پر گزاروں گا جس طرح ایک غریب زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیو، کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گاڑ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھاڑ کی قیمت کیا ہے، اور کسی بیمار سے پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ آج کھیرواں جگہ پر چاروں طرف لائٹیں ہی لائٹیں ہیں، نور ہی نور ہے، برکتیں کی برکتیں ہے، رحمتیں کی رحمتیں ہے۔ بچوں کے دل میں کتنی خوشی ہے، ابھی بچوں کو انعام ملے گا۔ میرے بھائیو، بچوں کو انعام ملنے پر بچوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا۔ ہر ایک نماز کے پڑھنے پر انعام ملے گا، رمضان کے روزہ رکھنے پر انعام ملے گا۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اس دروازے میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جن لوگوں نے دنیا میں روزہ نہیں رکھا ہوگا ان کو دھتکار کے باہر نکالا جائے گا۔ جب دنیا کے انعام پر بچوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، بچے کے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، آخرت میں اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، ہاؤم، اے میرے بندے آجا آجا آجا، ہاؤم اقرؤ کتابیہ، اپنا پیپر پڑھ لے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یہ اللہ مجھے پتا تھا میرا امتحان ہونے والا ہے، میں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی، کبھی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا، میں مالدار تھا زکوٰۃ دینا نہیں چھوڑا، میں نے کبھی اپنے شوہر کو نہیں ستایا، میں نے اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دی، میں نے پڑوسی کو تکلیف نہیں دی، میں نے مسجد کو آباد کیا، میں نے مسجد میں اپنا مال کما کے لگایا، مدرسے میں لگایا۔ مجھے معلوم تھا آج اللہ جنت کے باغات دے رہا ہے، جنت کے پھل دے رہا ہے، جنت کے جھولے دے رہا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے گا، جو ناپاس ہوگا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ، یوں کر کے کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ میرا سب کچھ ختم ہو چکا، نہ میری کھیتی کام آئی، نہ پراپرٹی کام آئی، نہ بہو کام آئی، نہ بیوی کام آئی، نہ بچے کام آ گئے، میری حکومت کام نہیں آئی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، خودو، اس کو پکڑو، فغلو، اس کو زنجیروں میں باندھ کر جہنم کے حوالے کر دو۔ بھائیو، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ موت کا جھٹکا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جانے والوں کو جا کر پوچھو، ان کی اولادیں ان کو بھول گئی، ان کی بیویاں اپنے شوہر کو بھول گئی، ان کے جوان لڑکے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھول گئے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤں گے۔ تحشرون کما تموتون،
तमूतून कमा तहयौन, जैसी जिंदगी गुजारोगे। सट्टा खेलते खेलते जिंदगी गुजारी है, शराब पीते पीते जिंदगी गुजारी है, धोखा देते देते जिंदगी गुजारी है, बीवी को मारते मारते जिंदगी गुजारी है, और बीवी की बात सुनकर माँ को घर से धक्के मार के निकाला है, और बाप को घर से धक्के मार के निकाला है, और बीवी ने अपने शोहर को यूं कहा, तुझे तुम्हारे भाई से बात नहीं करना, तुम्हें तुम्हारे भाई से बात नहीं करना। दुनिया में होगा, आखिर उसका बदला बड़ा खतरनाक है। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। जिंदगी मोहब्बत के साथ गुजारो, मोहब्बत तो पत्थरों को भी फूल बना देता है। हर एक को माफ करो, माफ करना सीखो, सब्र का बदला अल्लाह ने जन्नत दिया है। लड़ाई मत करो। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला की निगाह में सबसे बदतरीन आदमी वो है जो झगड़ा करता हो। इन्न अबगदर रिजाली इलल्लाह अल अलद्दुल क़सीम, झगड़ा करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। जब घर में झगड़े होते हैं, शोहर बीवी को डांटता है बच्चों के सामने, उलमा ने लिखा है बच्चों के दिल से माँ की अजमत खत्म हो जाती है। अपने घर को जन्नत का नमूना बनाओ। बीवी शोहर की खिदमत करे, शोहर बीवी से अच्छा बर्ताव करे। मेरे नबी ने फरमाया, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा बर्ताव मैं अपनी बीवियों से करता हूं। अल्लाह के नबी ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है। बच्चों को कैसे संभालना है, बीवी को कैसे रखना है, माँ की खिदमत करो। माँ की खिदमत, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि इतने बड़े वली बने थे। जब रात का वक्त होता था, अपनी माँ के पैरों को चूमते थे और अपनी माँ की पैरों को चाटते थे। उनकी बूढ़ी माँ फरमाती, बेटा अंत इमामुल अरबी वल अजम, बेटा तो अरब का इमाम बन चुका है और अजम का इमाम बन चुका है। इतना बड़ा तेरा मकाम दुनिया में हो चुका है कि लाखों का मजमा तेरे पीछे पीछे चलता है। मेरे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर, तो मेरे पैरों को चूमता है, मेरे पैरों को चाटता है। तो फरमाते, माँ मैं तुम्हारे पैरों को नहीं चाटता, मैं तो जन्नत की नेमतों को चाट रहा हूं। क्या मदरसे में उस्ताद ने सिखाया था, बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के पैरों के नीचे तो जन्नत है। ये मदरसे में ये सिखाया जाता है। अल्लाह के नबी की जिंदगी पढ़ाई जाती है। कुब में 2 साल पहले पहुंचा था तो 12 या 11 बच्चे थे। आज माशाल्लाह 32-33 बच्चे हो चुके। मदरसा तरक्की पर है। बच्चों के चेहरे को देखकर मालूम नहीं पड़ता खैरवा के बच्चे, क्या उनके चेहरे चमक रखे गए बच्चों के, पता नहीं चलता। इस छोटे से देहात में भी ऐसे रोशन सितारे तुलू होंगे। अल्लाह मेहनत करने वालों को कबूल करे, उनके पीछे खर्च करने वालों को अल्लाह कबूल करे। देखो इंशाल्लाह आप देखोगे अल्लाह की रहमत आपके पूरे गांव में बरसेगी। ये हमारे बच्चे सूद खाने वालों को कहेंगे सूद हराम है, हमारे बच्चे कहेंगे शराब हराम है। अब्बा शराब को मत पियो, दादा शराब को मत पियो, दादा झूठ मत बोलो। ये मदरसे की तालीम हमारे घरों में नबी की सुन्नतें जिंदा करेगी। इससे मेरे भाई मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हमारा काम है अल्लाह को पहचानना, अल्लाह के नबी को पहचानना। रमजान का मुबारक महीना आ रहा है। बस आज कल तो रमजान का चांद हो चुका होगा, सऊदी में तो आज चांद हो चुका, कल हमारी पहली तरावी है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने, इदा दखल रमजान, जब रमजान का पहला चांद होता है, फुतिहत अबवाबुस समा, अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, अल्लाह जहन्नम के दरवाजे बंद कर लेता है। अल्लाह शयातीन को कैद करके समंदरों में डाल देता है। रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने, पूरे सहाबा का मजमा बैठा हुआ था और मेरे नबी ने फरमाया, मन यस्तक़बिलुकुम, देखो कोई आ रहा है, देखो कोई आ रहा है। सहाबा ने पूछा, हुजूर कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? दाहिनी तरफ देखा तो कोई नहीं, बाई तरफ देखा तो कोई नहीं। फिर आपने कहा, मन यस्तक़बिलुकुम, देखो कोई आ रहा है। हज़रत उमर फारूक खड़े हो, या रसूल अल्लाह नज़ल वहयु, क्या वही उतरी है? आपने कहा ला, नहीं। अहदर अदुवन, क्या कोई दुश्मन पीछे से आ रहा है जो हमें न दिखता हो आपको दिखता हो? आपने कहा ना। तो फिर कौन आ रहा है? तो मेरे नबी ने फरमाया, रमजान आ रहा है,
رمضان آ رہا ہے میرے بھائیو، رات کو ہم تراویح کی پابندی کریں. ہماری مسجد میں انشاءاللہ رات کو تراویح ہوگی، ہم تراویح کی 20 رکعت پڑھیں. کتنا بڑا میرے نبی نے فرمایا، جو انسان رمضان کے 30 روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے اور رات کو قیام کرے ایمان و احتساب کی حالت میں، اللہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر لیتا ہے جیسا اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہو. اس طرح رمضان کے مہینے میں ہم گھروں پر کھانا نہ کھاوے. پورے سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں. کتنی بڑی برکت رمضان میں ہے. میرے نبی نے فرمایا، 1 فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، 1 نفل کا ثواب فرض کے برابر. اللہ تعالیٰ عمل کے اجر کو بڑھاتا ہے. کل قیامت کے میدان میں نماز کے پڑھنے کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا، زکوٰۃ کے دینے کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا، ہر عمل کا بدلے کا ثواب اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا. لیکن رمضان کے روزے کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے دے گا. کتنی بڑی برکت کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مبارک ہاتھوں سے رمضان کے روزے کا بدلہ دے گا. قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ. اسے میری بہنوں میری بھائیوں، ہم رمضان کے روزے کی قدر کریں اور رمضان کا مبارک مہینے کا شاندار استقبال کرے. کوئی مسلمان رمضان کے روزے کو نہ چھوڑے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انسان نے رمضان کا 1 روزہ چھوڑ دیا، رمضان کا 1 روزہ نہیں رکھا، اللہ اس کو قیامت تک کی عمر دے اور قیامت تک وہ رمضان کے روزے کو رکھتا رہے، نفل روزہ رکھتا رہے، تب بھی رمضان کے 1 روزے چھوٹنے کا اجر اس کو مل نہیں سکتا. اور تراویح کے 1 سجدہ کرنا، 1 سجدہ کرنے پر 1500 نیکیاں ملتی ہے. 1 سجدہ کرنے پر 1500 نیکیاں. 1 سجدہ کرنے پر پروردگار عالم جنت میں ایک محل بناتے ہیں. اس محل کے 70,000 سونے و چاندی کے دروازے ہیں. اس سے میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ آیا ہے. الحمدللہ سال گزشتہ ہمارے کھیروا میں بہت سے نوجوانوں نے رمضان کے روزے رکھے، بہت سی عورتوں نے رمضان کے روزے رکھے. ہم کبھی بھوکے نہیں مر جائیں گے، پوری دنیا روزہ رکھتی ہے، ہم پیاسے مر نہیں جائیں گے. اللہ نے موقع دیا ہے، افطاری کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. رمضان کے مبارک مہینے آپ جو بھی مانگو گے پروردگار عالم آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اسے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مبارک مہینے کا استقبال کرے. کل ہماری مسجد کھچا کچ بھر جاوے. رمضان کی فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، اور ہماری مستورات اپنے گھروں پر نمازوں کی پابندی کرے. اگر آپ کو نماز نہ آتی ہو تو اپنے بچوں سے نماز سیکھے. کتنے ماں باپ کو نماز نہیں آتی تھی، بچوں کو مدرسے میں پڑھنے بھیجا اور بچوں کے پاس قرآن سیکھا اور بچوں کے پاس نماز سیکھی. الحمدللہ ماحول ہمارا بن رہا ہے. اس میں رمضان کا شاندار استقبال کرے. اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو. رمضان کا روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی اللہ سے ڈرنے والی بن جائے. اور میرے بھائیوں میری بہنوں، رمضان کے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. اللہ نے قرآن کریم کو رمضان میں نازل کیا ہے. آپ ان علاقوں میں جا کر دیکھو جن علاقوں میں ماحول ہے 24 گھنٹے مسجد قرآن کریم کی تلاوت سے آباد رہتی ہے. اگر ہمیں قرآن کریم پڑھنا نہ آتا ہو تو قرآن کریم کو لے کر بیٹھے، اس کو محبت سے چومے اور انگلی پھیرے. اللہ اتنا قرآن ہے، ساری کی ساری باتیں سچی ہے، ساری کی ساری باتیں حق ہے. اللہ قرآن کی محبت میرے دل میں پیدا فرما. اللہ سے دعا کریں، ہم قرآن کریم کے سیکھنے کی کوشش کریں اپنے استاد کے پاس کہ مولانا ہمیں قرآن کریم کو سکھاؤ. عشاء کی نماز کے بعد رمضان کے مہینے میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نکال کر قرآن کریم سیکھے. کتنے بوڑھوں نے 55 اور 60 سال کی عمر میں قرآن کریم کو حفظ کیا ہے. سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی نگاہوں سے قرآن کریم کو دیکھیں، پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون نماز کی پابندی کرے گا؟ ماشاءاللہ. اس کے علاوہ میرے بھائیو، ہم اللہ والوں سے محبت کریں، بزرگان دین سے. دیکھو، نبی سے محبت کرنا، انبیاء سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، اللہ والوں سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا حصہ ہے. بزرگان دین سے محبت کرے، علماء سے محبت کرے، اپنے ماں باپ سے محبت کرے، اپنے ماں باپ کی قدر کرے، ماں باپ کی خدمت کرے.
اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی قدر کرے. یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھو میرے بھائیو، اب بیٹھے رہو. اب ہمارے بچوں کو انعام ملے گا. ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ مدرسے میں بڑی محنتیں کی ہیں، مدرسے میں جا کر پڑھے گئے. ان کی خوشی میں اللہ پاک ان کو انعام دے رہا ہے. دل میں خوشی ہونی چاہیے. میں ایک جگہ پر بھی گیا تھا، جلسے میں بوٹاد گیا تھا، بوٹاد. تو جب بچوں کو انعام مل رہا تھا ان کے ماں باپ رو رہے تھے، ان کے ماں باپ روئے تھے. اصل بچہ یہ سمجھتا ہے اللہ نے مجھے پوری دنیا دے دی، اصل انعام تو اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا انشاءاللہ. تو سب ماں باپ آرام سے بیٹھے اور بے پردگی بھی نہ ہو. ماں اپنے بیٹوں کو دیکھے، باپ اپنے بیٹوں کو دیکھے کہ آج ہمارے بچوں نے قرآن کریم کو پڑھا. یہ قرآن کریم کے پڑھنے کا بدلہ نہیں گئے، قرآن کریم کا پڑھنے کا بدلہ تو پوری دنیا ہمیں دے نہیں سکتی. یہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا انشاءاللہ. ہو گیا بھائی؟ ہمارے سامنے دو، تھوڑا بولو اچھے انداز سے. اچھا مفتی صاحب اوپر آ جاؤ، اب تھوڑی بات کر دو. انعام کھلائیں کی بات کر دو. رمضان کے بعد انشاءاللہ اپنے کلاس میں بچے کو کھانا بھی کھلائیں گے. بچوں کا انعام تقسیم ہو رہا ہے. اس میں قرآن شریف میں اول نمبر پہ کامیاب ہونے والے بچوں کو کوکر دیا جائے گا. اس میں اول نمبر پہ کامیاب ہونے والا ساحل یاسین بھائی. آ جاؤ بیٹا. وہ آئے اپنے انعام بھی دیا. مفتی صاحب کے ہاتھ، یہ ہمارے مفتی عبدالرؤف صاحب ہے ماشاءاللہ، ان کے ہاتھ سے. کامیاب ہونے والا عادل. یہ بچہ پہلے نمبر پر کامیاب ہو. جاؤ بیٹا جاؤ. ثنا جاوید بھائی. یہ بچہ نمبر 2 پر کامیاب ہوا ہے ماشاءاللہ. کو جزاک اللہ بولو. کیا بولے گا؟ جاؤ بیٹا جزاک اللہ کو. اللہ بچی کا نام کیا؟ ثنا ماشاءاللہ. تیسرے نمبر پہ آہستہ مونا آہستہ پہلے نمبر پر کامیاب ہوئی ثنا. اس کے ابا کا نام بولو، پورا بولو. ثنا جاوید بھائی قاسم بھائی. ثنا جاوید بھائی قاسم بھائی ماشاءاللہ. مقصودہ یوسف بھائی عبدالرحیم بھائی. کون سے نمبر پر بولو؟ پہلا نمبر ماشاءاللہ. اور سفیان، اس کے بعد بولو. اس کے بعد نا سفیان حیدر بھائی ماشاءاللہ. پہلا نمبر. اول نمبر پر کامیاب ہوا بچہ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. دوسرے نمبر پہ کامیاب ہونے والا عادل. عادل ادھر آ جائے. پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والا بچہ عادل ہے. آ جائے انعام لے کر آ جائے. کیوں بولا ہے؟ پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والا بچہ عادل ہے. کوکر دے دو ماشاءاللہ. دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والا عامر. اس کے ابا کا نام کیا ہے؟ عامر جاوید بھائی ماشاءاللہ. تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والا راہیل عباس بھائی. اللہ قبول کرے ماشاءاللہ. آہستہ بیٹا آہستہ. پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والا سفیان حیدر بھائی. ہو گیا تمہارا؟ ہو گیا. دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والا اسعد بھائی. آج جماعت کون سی ہے؟ پارے ایم کی جماعت ہے. پارے ایم کی جماعت، تسوا پارے کی جماعت. جی ماشاءاللہ. سنبھل کے اتریو بیٹا. آہیل کا ہے. پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والا آہیل. ابا کا نام بولو. آہیل محبوب بھائی. تھوڑی وہی چلے جاؤ ڈائریکٹ. دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والا احسان.
ضروری مچا ابا نام وغیرہ نام نہ لائے تمہارا موٹو کاغذ رکھو پڑے چوپڑو رکھو پڑے نہ ماٹے پہلے نمبر اب عمومی ہو گئے جی ہو گئے ہو گئے سب ہو گئے. دوسرے جو باقی ہے وہ ایک ایک کر کے آ جاوے. ایک منٹ ایک ایک کر کے آ جاوے. یہ جو انعام ملا ماشاءاللہ مدرسے میں ان بچوں نے زیادہ محنت کی ہے. یہ زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے بچے اول نمبر پر 2 نمبر پر کامیاب ہونے والوں کو امتیازی انعام دیا. اس کے علاوہ سارے مدرسے کے بچوں کو جنرل انعام دیا جا رہا ہے. کیا دیا؟ ایک ایک بچہ آ جاؤ. کیا ہے وہ انعام؟ کولر ہے کولر. اب جو باقی ہے وہ آ جاؤ ایک ایک کر کے. نام نہیں بچوں کے نام نہیں لکھے نام بولنے کا. توصیف بھائی آ جاؤ. وہی کھڑے رہو. جینول زین العابدین بولو. ماہرہ کائنات. آؤ بیٹا ماہرہ کائنات دونوں آؤ. ماشاءاللہ. کائنات آیت عارف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امن صوفیہ معراج ماہرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسن بنت سلیم. ماشاءاللہ. ماہرہ ماہ نور. آجاؤ بیٹا آجاؤ. ماشاءاللہ. ساحل شاہد اویس. اور کون باقی بچہ ہے؟ آجاؤ بیٹا آجاؤ. جو بچے باقی آ جاؤ. فیضان ارمان تناج ریحان یہ بچی پڑھتی ہے مدرسے میں. جو بچے باقی ہیں وہ کل دے دیں گے. آجا بیٹا ہے پڑھتی ہے مدرسے میں نہیں پڑھتی ہے. فاطمہ کہاں ہے بھائی؟ فاطمہ کہاں ہے؟ رہے بچے آئے گے تو 3 بچے ہیں. 3 بچے ہیں جی. نہیں وہ بچے نہیں ہے جن کا نام ہے وہ آئے نہیں. پروگرام میں ان کو شامل کیا لیکن آئے نہیں, وہ باہر گئے ہوئے. بس ہو گیا, یہی بچی ہے. 32 بچے تھے, ان میں سے 3 بچے باقی ہیں, باقی کو انعام دیا گیا ہے. اس لیے جو باقی ہے وہ کل یا پرسوں آ کر میرے پاس سے انعام لے جائے. اور جن کے پیسے ابھی ملے, ابھی جن لوگوں نے پیسے دیے تھے, ان پیسوں کو تقسیم کر کے بچوں کو دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور کوئی بات حفظ کلاس کی وغیرہ کی بات کری, حفظ وغیرہ کی کھانے بولنا. خیر بھائی خاص اعلان ہے ماشاءاللہ. اس کو نہیں انعام نہیں, اس کو پڑھتی نہیں مدرسے. اور رمضان مبارک کے مہینہ ختم ہونے کے بعد یہ ہمارے مدرسے میں انشاءاللہ ہم دن بدن مدرسے کو آگے بڑھانے کی فکر میں ہیں کہ ہمارا مدرسہ آگے بڑھتا رہے, اور ہمارے بچوں کو گھر پر بیٹھے بیٹھے کی ان کو ساری کی ساری باتیں
اور اللہ تعالیٰ کا علم ملتا رہے. اسی بنیاد پر یہ ہمارے بچوں نے قرآن کریم کو اندر دیکھ کر پڑھ لگے ہیں. آہستہ ہمارے بچے مکمل قرآن کریم کے حافظ بنے. اس رمضان مبارک کے مہینے کے بعد ہماری اس مسجد میں، اس مدرسے میں درجہ حفظ شروع کرنے کا ہے. سنو میری بات، دینی ماں بہنوں سنو، یہ ہمارے بچے ہمارے سروں کے تاج بنیں گے. رمضان مبارک کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد ہمارے یہاں درجہ حفظ شروع کرنا ہے، مستقل حفظ کلاس، جن میں قرآن کریم کو زبانی بچوں کو منہ پہ کرایا جائے گا انشاءاللہ. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بھی، جو بچے بڑے ہو چکے ہیں، جن کا قرآن مکمل ہو چکا ہے، ان کو آگے انشاءاللہ بچوں کو اسکول کے ساتھ قرآن کریم میں بچوں کو حافظ بنانے کا ارادہ ہے. آپ دعا کریں، انہوں نے کوشش کی ہے، آپ دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل، اللہ تعالیٰ کامیابی تک پہنچا دے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز بیان کے بعد، دعا کے بعد اعلان کرو نماز کا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. پروردگار عالم تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ آج ہمارے مدرسے کا، اس گاؤں کا پہلی مرتبہ بچوں کا سالانہ انعامی جلسہ ہوا ہے. یا اللہ استاد نے بڑی محنت کی ہے، یا اللہ گاؤں والوں نے بڑا ساتھ دیا ہے، بچوں نے خوب محنت کی ہے. پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما. یا اللہ خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا. پوری بستی میں، گھر میں، گھر کے ہر فرد میں خیر کے آنے کا، نیکی کے آنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ برائی کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس مدرسے میں خوب ترقی عطا فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اس کے پیچھے دعا کرنے والے، محنت کرنے والے، جان لگانے والے، مال لگانے والے، اپنی صلاحیت کو کھپانے والوں کو قبول فرما. یا اللہ اس چاروں طرف بہت سے مسلمانوں کی دیہات ہے، لیکن میرے مولا بہت دین کی ضرورت ہے، نماز کی بہت ضرورت ہے. میرے مولا گھر میں دین زندہ فرما. ہماری مستورات کو پردے کا پابند بنا، ہمارے مستورات کو دین کا پابند بنا. گھر میں نماز اور قرآن کی تلاوت زندہ فرما، دین کی محنت کو گھر میں زندہ فرما. تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما. تیرے نبی کے اہل بیت کی اے اللہ دل محبت ہمارے دل میں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے مفتی عبدالرحمن صاحب کی بھی بہت فکر ہے کہ بستی ترقی پر کیسے آ جائے. اے مولا کریم ان کی فکروں کو قبول فرما کر اس پوری بستی میں خصوصاً اور اس علاقے میں عموماً اللہ ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنا. اللہ ہمارے سکندر بھائی، ان کے بیٹے اور ان کا خاندان بڑی فکر کر رہا ہے. یا اللہ آپس میں جوڑ محبت پیدا فرما کر مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما. مولا کریم ان چھوٹے چھوٹے تیرے بندوں نے، اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کتنے اچھے انداز سے اسٹیج پر آ کر ورنہ تیری باتوں کو پیش کیا. ان کی ماؤں کو کتنی خوشی ہوئی، ان کے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوئی، استاد کو کتنی خوشی ہوئی. پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، صرف اسلام پڑھایا گیا، نام پڑھایا گیا. مولا آخرت میں ان بچوں کو مولا کریم نجات کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے. اللہ محنت کرنے والوں کو قبول فرما، استاد محترم کی محنت کو خوب قبول فرما. بستی والوں کے دل میں ان کی قدر، ان کی عظمت بیٹھے، ایسے اللہ غیر شکل و صورتیں پیدا فرما. مولا کریم اے مولا یہ پورے علاقے میں خوب دین کی فضاؤں کو ہموار فرما. مولا رمضان کا مبارک مہینہ کل ہی سے آ رہا ہے. اے میرے مولا رمضان کی آمد ہے. پروردگار عالم ہم تو گندے ہیں، ابھی تک ہم نے رمضان کی تیاری نہیں کی، ہمیں رمضان کی تیاری کرنے والا بنا دے. ہمارے دل سے کینہ کو، عداوت کو، بغض کو ختم فرما. تیری محبت پیدا فرما. تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما. رمضان کا شوق پیدا فرما. رات کی تراویح کی لذتیں پیدا فرما. میرے مولا پوری دنیا میں رمضان آیا ہے، میرے مولا مسلمان بڑے شوق ہے. اللہ تو نے شیطانوں کو بند کر لیا، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے تو نے کھول دیا. اللہ تیری رحمتیں ہم پر متوجہ فرما. یا اللہ ہم تمام کی مولا کریم جائز تمناؤں کو پوری فرما. پورے مجمع کی مغفرت فرما. رمضان کے روزے رکھنا تو
آسان فرما، رات کے قیام کو تو آسان فرما، اللہ دل کی گندگی کو تو دور فرما۔ مولا کریم تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر کی بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں، تیرے نبی نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام نے، بزرگان دین نے، ولیوں نے جتنی خیر کی اللہ برکتوں کی دعائیں کی ہیں، ہم بھی تیرے سامنے خیر کا برکتوں کا سوال کرتے ہیں۔ ہمارے اور پوری امت کے حق میں مقدر فرما یا اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ نے، بزرگان دین نے جن شرور سے، جن فتن و فساد سے پناہ مانگی ہے، ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں۔ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اللہ، ان بچوں کو، ان بچیوں کو، ان کے مستقبل کو کامیاب فرما۔ مدرسے کے آگے کی جتنے عزائم ہیں ان عزائم میں کامیابی عطا فرما یا اللہ، محنت کرنے والوں کو جوہد مسلسل کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق مرحمت فرما یا اللہ، جان لگانے والے، مال لگانے والوں کو قبول فرما مولا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ توفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم۔ جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔